اللہ والوں سے اگر پوچھا جائے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، تو وہ بڑی پیاری سی بات بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ساری کائنات سے زیادہ جناب رسول کریم صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو، انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلا تقاضا ہے۔ اور آپ صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے، اس کے علاوہ ایمان کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کی جائے۔ ہاں، زبان سے کہہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مقدس آیا، سن کر انگوٹھے چوم لیے، نعتیہ قصائد لکھے پڑھے، یا مجلس میں کسی خوش الحان سے کہا یار پڑھ کے سناؤ ہمیں نعت، بڑی پیاری نعت پڑھتے ہو، یا آپ صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ آ جائے تو تعظیم میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ اس کے مختلف انداز ہیں، مگر ہم اگر غور سے پڑھیں جانیں قرآن کریم کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مقدسہ کو، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنا جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر فدا کرنی ہے۔ ہم نے مکمل طور پر آقا راحت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان بن جانا ہے اور ان کی ہر بات پر عمل کرنا ہے۔ یہ محبت ایمانیہ کے لیے اشد ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ کیا کمال بات ہے جی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کیا پیاری ساعت ہوگی جی۔ تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جان کے سوا ہر شے سے مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس پر آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھو۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اگر یہ بات ہے تو اب تو اللہ عز و جل کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ تو پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا۔ آج ہم نے بھی دیکھنا ہے، ہم نے بھی سوچنا ہے کہ ہمیں میرے اور آپ کے پیارے سونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا پیار ہے۔ ہمیں جو دنیاوی چیزیں اور اپنا مال متاع، عزیز و اقارب ہیں، وہ کہیں زیادہ عزیز تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے سورہ توبہ کے اندر، آیت نمبر 24 ہے، فرماتا ہے رب کریم، مفہوم ہے اس کا کہ ان سے فرما دیں اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، قبیلے اور مال جو تم نے کمائے، تجارت جس میں خسارے کا خوف کرتے ہو، اور وہ مکانات جن سے خوش ہو، اگر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی یعنی اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب اور مقدم ہیں، تو پھر کیا کرو جی، پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ عز و جل کا عذاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اس کو غور سے پڑھنے، سننے اور بار بار سننے کی ضرورت ہے۔ تو ان میں محبتوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سونے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جہاد کی محبت جو ہے نا، وہ بھی اس میں مقدم پائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت رکھنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے جیسی کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوئی ہے۔ ہماری زندگیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہو، ہماری اولادوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر چلنا جو ہے وہ ایسے ہو کہ یہ فرض عین ہو، اس کے بغیر ہماری زندگیاں مکمل ہی نہیں ہوتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔